السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بابا دی بلند صلوات. صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں
کہ خلاق عالم ذکر محمد و آل محمد کے توسل سے ہمارے ملک پاکستان کو، تمام تر عالم اسلام کو اور مکمل عالم انسانیت کو اس کرونا کی بیماری سے امن و امان عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو تمام تر داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے اور تا ظہور القائم یہ ہمارا ملک خدا داد اسی طرح قائم و دائم رہے۔ جو احباب یہاں شرعی حاجات لے کر بیٹھے ہیں، خدا ان کی شرعی حاجات کو اسی ذکر کے صدقے سے بن لائے۔ حضرت علامہ الحاج جناب ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کا سایہ اس ادارے پر اسی طرح سرپرستی کے اعتبار سے قائم و دائم رہے، اور محترم مکرم جناب نقوی صاحب جنہوں نے اس عشرے کا انتظام کیا ہے اور اپنے شہر جھنگ کو بھی انہوں نے اس سال لائیو پروگرام میں شامل کر لیا ہے۔ خلاق عالم ان کی توفیقات میں بھی مزید رحمات و برکات قائم رکھے۔ یہ دن، یہ ایام عزاداری ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہیں، کیونکہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول ثقلین نے یہ قربانی کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے یا کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں دی، بلکہ امام کی یہ قربانی تمام آئین اسلام کے لیے تھی، بلکہ تمام اصول انسانیت کے لیے تھی۔ تو اللہ اسی ذکر کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو تفریقات سے نجات عطا فرمائے، اور عظمت اسلام کی خاطر پرچم اتحاد کے سائے میں ایک ہو کر ہمیں خدمت اسلامیہ کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ طاغوتی قوتوں کی سوچ سے ہمارا یہ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ کل میں تقریر کے آخر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو اشعار پڑھے ہیں، اپنی فضیلت میں جو اپنا قصیدہ پڑھا ہے، اس میں آپ کا آخری شعر یہ ہے، وَأَوْجَبَ لِي وِلَایَتَهُ عَلَيْكُمْ رسول اللہ یوم غدیر خم، کہ میدان غدیر میں رسول پاک نے مجھ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تم پر واجب قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں پر گزارش یہ ہے کہ با اعتبار لغت عربیہ لفظ مولا کے کم از کم 17 معانی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، 22 تک کی تعداد ہمیں لفظ مولا کے معانی پر ملتی ہے، لیکن جس پر اتفاق ہے وہ 17 معانی ہیں۔ ان معانی میں سے لفظ مولا کا ایک معنی ناصر، مددگار، یار و یاور، معین بھی ہے۔
درود پڑھیے گا صلوات۔ جہاں اور معانی ہیں ان میں سے ایک معنی مولا کا ہے ناصر، مددگار۔ اب اگر کوئی رسول پاک کے فرمان کے سائے میں علی کو مولا تسلیم کرتے ہوئے یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے تو جہاں اور معانی ہیں ان معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، ہاں یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے ہمیں جو بخشی ہے اس پر عمل کرنا، اسی کا نام اسلام ہے، ارشاد خدا بندی ہے۔ سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 10 ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان اللہ قوی عزیز۔ ومن نصر، نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مددگاری، الا من عند اللہ، اگر نصرت ہے مدد ہے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور خیریت، مزاج بخیر۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد۔ اب یہ ہے نفی، آگے کیا ہے؟ اس بات، یعنی وَمَن نَصْرُ إِلَّا سے پہلے ہے نفی اور الا کے بعد ہے اس بات، یا فکرہ بدل دوں، الا سے پہلے ہے انکار اور الا کے بعد ہے اقرار، یا اسے یوں واضح کر دوں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، یہ ہے انکار۔ اب آگے کیا ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ معبود حقیقی ہے، تو انکار کے بعد اقرار ہے۔ یا ایک اور آیت پڑھ دوں کیونکہ آج ماحول بڑا سرد سا ہے، تو ایک اور آیت پڑھ دوں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے محمد و آل محمد تم نہیں چاہتے۔ اب یہ ہے انکار، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہے اقرار۔ ایک آیت اور بھی پڑھ دوں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا، میرا حبیب اپنی امت کے افراد سے ہماری طرف سے یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کے متعلق کوئی اجر، کوئی مزدوری میں نہیں مانگتا۔ یہ تو میرے شایان شان ہی نہیں کہ میں تم جیسے منگتوں سے مانگوں۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دو میں تم سے تبلیغ دین اسلام کے اعتبار سے کسی قسم کی مزدوری کا، اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اب آگے کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قربا کی مودت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ قربا وہی ہے نا جنہیں چادر میں لے کر کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل،
اسی طرح میں ایک مصرع غیبی ندا کا جو جنگ احد میں گونجی تھی اسی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کی مائیں جب ان میں بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تو اس مصرے کو بھی لوری میں شامل کر لیتی ہیں. لاپتہ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، خاموش رہیں. مہربانی. لاپتہ نہیں ہے کوئی جوان، یہ تاریخ کامل جلد نمبر 2 میں ہے. لاپتہ نہیں ہے کوئی جوان الا علی. اب پہلے نفی ہے، واہ صاحب واہ، یہی تو میں نے عرض کرنا تھا. اور نفی کے بعد پھر اقرار ہے، اس بات ہے الا علی. بھئی جوان تو سارے ہیں، کسی کی جوانی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح خیبر کا رجل علی ابن ابی طالب ہے، اسی طرح ندا میں مراد علی ابن ابی طالب ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ومن نصر. نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے نصرت و یاری و مددگاری ہے. یہ ہے ایک آیت. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 25 کی. یہ آیت جو ہے یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے جو اب میں عرض کر رہا ہوں. وَكَفَى بِرَبِّكَ ہادیم و نصیرا. میرا حبیب، میرے محبوب، تیرا رب تیری ہدایت کے لیے اور تیری نصرت کے لیے کافی ہے. اب میں یہاں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 2 کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہارے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی تمہارا ناصر و نصیر ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کہنے والوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ سب سے بہتر وکیل ہے. ونعم المولا ونعم النصیر، وہ ہر مولا سے بہتر مولا ہے. تو پتہ چل گیا نا کچھ مولا اور بھی ہیں. جیتے رہے، سلامت رہے. میں دعاؤں کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں. یہاں اس آیت سے پتہ چل گیا. بیٹا آرام سے بیٹھو میرا چاہو، یا بچے کو ادھر کر لیں، اپنی طرف کر لیں. آ جاؤ میرا بیٹا، ادھر آ جاؤ. شاباش شاباش، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. نعم المولا و نعم النصیر، سب سے بہتر مولا جو ہے وہ وہی ذات ہے، اور ہر نصیر سے بہتر وہی نصیر ہے. تو واضح ہو گیا نا کہ مولا اور بھی ہیں، لیکن سب مولا جتنے ہیں ان کا مولا وہ ہے جو ہر مولا سے بہتر مولا ہے. وہ نعم النصیر، اور ہر مددگار سے
وہ بہتر مددگار ہے، تو پتہ چل گیا مددگار اور بھی ہے، لیکن وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد لکھا بھی جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ جب قرآن میں اللہ کا یہ مطلقاً فیصلہ ہے کہ اللہ کی اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی ناصر و نصیر، مددگار، یار و یاور نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگوں کا انبیاء کو، اوصیاء کو، اولیاء کو مددگار ماننا یا ان کو حاجت روا اور مشکل کشائی کے وقت مشکل کشا تسلیم کرنا یا ان کو مدد کے لیے پکارنا، جب قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ناصر اللہ ہے، نصیر اللہ ہے، تو پھر قرآن کے فرمودات و ارشادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کسی نبی کو، کسی وصی کو، کسی ولی کو مدد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ ہاں بجا ہے، درست ہے، لیکن گزارش یہ ہے اللہ بالذات مطلقاً ناصر ہے، نصیر ہے۔ نہیں، میں جلدی نہیں کروں گا، میرا تمام صاحبان علم کا یہ عظیم اجتماع یہاں خاموش رہ گیا ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد کا جو عقیدہ بالتوحید ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، مطلقاً بالذات اگر کوئی ناصر ہے، نصیر ہے، مددگار ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی اپنی ذات ہے۔ تو پھر مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ ذات سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کو کسی نے مددگار بنایا نہیں، اللہ بالذات مددگار ہے، ناصر و نصیر ہے۔ اللہ کو کسی نے یہ قدرت نصرت، یہ طاقت مدد عطا نہیں کی، بلکہ وہ بالذات ناصر و نصیر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی نبی کو یا کسی ولی کو مدد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے، تو یہاں میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ القصص کی۔ میں یہ آیت جو ہے سورہ نمبر ہے 28، آیت نمبر جو ہے وہ ہے 15۔ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، ذہنوں میں رہے، کیونکہ آج کا سبجیکٹ عام تقاریر سے ذرا ہٹ کر ہے، تو میں بڑی تسلی سے اسے لے کے چلوں گا، جہاں رک گیا روک لوں گا، پھر انشاءاللہ زندگی ہے تو کل اسے لے کے چلوں گا کہ بالذات ناصر و نصیر اللہ ہے۔ اب اللہ نے جسے یہ طاقت دے دی ہے، اللہ نے خود جسے یہ قدرت عطا کر دی ہے، تو اب اس سے مدد مانگنا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ مشیت الہی کے سائے میں ہے۔ اسی لیے میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، تو جیسے داخل ہوئے آپ نے کیا دیکھا؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں تھے کون؟ ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا۔ اب ذہنوں میں رہے یہ حدیث نہیں ہے، جو کوئی کہہ دے گا کہ ضعیف ہے یا سند نہیں ہے ہم نہیں مانتے، یہ تو قرآن ہے نا۔ سورہ نمبر میں بتا چکا ہوں، آیت نمبر بھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب موسیٰ صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، دو مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں تھے کون؟ ھذا من شیعتہ، ایک حضرت موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، یعنی تابعین میں سے تھا، اطاعت گزاروں میں سے تھا، ماننے والوں میں سے تھا۔ وَھذا من عدوہ، اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو اب وہ جو شیعہ تھا وہ چونکہ مشکل میں تھا، جیسے اس کی نظر پڑی اس پر جس کا شیعہ تھا، جناب خیریت جی، مزاج بخیر؟ معاف رکھنا میں پہلے متوجہ نہیں ہوا، بس حد معذرت۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی جس کا شیعہ تھا، تو چونکہ مشکل میں گھرا ہوا تھا، تو اب اس نے مشکل کشائی کے لیے، اور فکرہ میں نے نہیں دینا تھا آپ نے دینا تھا، کیونکہ مشکل میں گھرا ہوا تھا، تو اب اس نے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ یہ ہے قرآن اور یہ ہے آیت۔ جیسے اس نے اس کو دیکھا جس کا شیعہ تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو اس نے اس کو مدد کے لیے پکارا اپنے دشمن کے خلاف جس کا وہ شیعہ تھا۔ تو جناب موسیٰ نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے کہ وہ کم عقل یہ کیا کر رہا ہے، اللہ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو شاہ رگ سے بھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کو بلاؤ، اللہ کے بندے مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ لیکن نہیں، جناب موسیٰ صاحب نبوت ہیں، صاحب رسالت ہیں، صاحب امت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ جیسے اس نے مدد کے لیے پکارا، یہ مدد کے لیے آگے بڑھے۔ فَوَقَذَاهُ مُوسَىٰ فَقَذَا عَلَيْهِ، مدد کرتے ہوئے دشمن کو گھونسا مارا۔ ایک گھونسا لگنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، وہ بدبخت گرا اور مر گیا۔ لیکن مجھے اس پہ حضور نہیں بولنا، مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے، چونکہ جناب موسیٰ نبی اللہ تھے، اللہ نے ان کو یہ عذر بخشا ہوا تھا۔ یہی فکرہ تھا جس پر آپ چپ کر گئے ہیں، یعنی جناب موسیٰ نے جو اپنے شیعہ کی مدد کی ہے وہ مشیت الہیہ کے سائے میں کی ہے، یعنی انہوں نے مدد کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ مجھ سے یہی چاہتا تھا۔
اچھا جی، ماشاءاللہ. تو پھر میں بھی یہی آیت پڑھ دیتا ہوں. 98 کی یہ آیت ہے اور یہ آیت نمبر ہے 7. اس آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ذہنوں میں رہے کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ بوقت مشکل کشائی کے لیے اسے پکارتا ہے، اسے ندا دیتا ہے. اب آئیے اسی آیت پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جن کا دامن نور ایمان سے منور ہے اور ان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہے. اولئکا، یہی تو وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، یہ سب کے سب البریہ سے بہتر ہیں، برتر ہیں. اب لغت کے اعتبار سے جو البریہ کا معنی بنتا ہے وہ ہے تمام مخلوقات عوالم، یعنی جتنی مخلوق ہے با اعتبار لغت اسے کہا جاتا ہے البریہ. تو یہ کون ہے؟ خیر البریہ، یعنی تمام عوامل ممکنات میں جس قدر مخلوق ہے یہ اس سے افضل ہیں، بہتر ہیں. اب یہ ہیں کون؟ اب لیجئے پھر تفسیر کا نام. جیسے ان دنوں میں آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے میں شیعہ کتب کا حوالہ نہ دینے کے برابر دے رہا ہوں تاکہ اتحاد بین المسلمین کے پیش نظر اگر کوئی صاحب کسی مسئلے پر تسلی فرمانا چاہیں تو کم از کم حوالہ ان کے سامنے ہو. تو لیجئے میں حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6 عربی میں، صفحہ نمبر 1076 1076. عن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ روایت کر رہے ہیں، قال کنا عند النبی، کہ ہم اصحاب رسول رحمت للعالمین کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی اپنی عبادت کا حصہ وصول کر رہے تھے. یعنی ہم رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یا اتنے میں فَأَقْبَلَ علی بن ابی طالب، اسی اثناء میں علی ابن ابی طالب آ گئے. جیسے علی آئے تو سب نے رخ پھیر کر دیکھا کہ آنے والا کون ہے جسے رسول دیکھ رہا ہے. سب نے دیکھا کہ آنے والا کون ہے. اب دیکھیے صاحبان، ایک ہوتا ہے ارادتاً دیکھنا، ایک ہوتا ہے قہرن دیکھنا. ادھر علی آئے ادھر سب نے دیکھا. دیکھا آپ نے کہ سب نے کس کو دیکھا؟ جس کو دیکھنا عبادت تھا. فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ، بس ادھر علی بڑھے، ادھر رسول نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 سے میں پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، یہ ٹھیک ہے مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے اس رب اکبر کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے.
ان ھذا وشیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، کہ تحقیق یہ علی اور اس کے شیعہ یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو اب میں یہاں رک رہا ہوں کیونکہ آپ بھی چپ کر گئے ہیں تو میں بھی رک رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سلام دیو جی۔ ان ھذا، تحقیق یہ علی، وشیتہ، اور اس کے شیعہ۔ اب تو پتہ چل گیا نا، واضح ہو گیا نا، ظاہر ہو گیا نا کہ اس دور میں علی کے شیعہ تھے۔ ہوئے 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 بیٹا، بالکل سادہ، بالکل سادہ۔ واضح ہو گیا نا حدیث پیغمبر سے کہ ان ھذا وشیتہ، کہ تحقیق یہ علی اور اس کے شیعہ لہم الفائزون یوم القیامہ۔ میں نے آگے نہیں بڑھنا کہ یہ علی اور اس کے علی، اس علی کے شیعہ، معلوم ہوا اس دور میں، اس وقت میں، مدینہ منورہ میں علی ابن ابی طالب کے شیعہ موجود تھے۔ اب یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جیسے رسول یہ فرما چکے وَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد رسول کے پیارے پیارے صحابہ نے جو عمل شروع کیا، وہ عمل کیا تھا؟ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ، رسول پاک کے سارے صحابی اس حالت میں تھے کہ اذا اقبل علی، کہ جب بھی ان کے سامنے علی آتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ علی آ گیا، ابو الحسن آ گیا، بلکہ کہتے تھے دیکھو دیکھو جاء خیر البریہ، وہ آ گیا ہے جو پوری کائنات سے افضل۔ ماشاءاللہ جی، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی جی۔ یعنی میں دینا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جناب موسیٰ کا شیعہ تھا، جب وہ مشکل میں تھا تو اس نے مشکل کشائی کے لیے جناب موسیٰ کو پکارا۔ یہاں رسول واضح کہہ رہے ہیں ان ھذا وشیتہ، تو بابا لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا، فساد کیسا؟ جس کا وہ شیعہ تھا اس نے اسے پکارا جس کے ہم شیعہ ہیں۔ تو بابا جی آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، ذرا پیچھے پیچھے بیٹھ گئے نا، ذرا آگے آ جائیں نا، ادھر آ جائیں تاکہ آپ خاموش۔ نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا، ان سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، آ جاؤ آگے آ جائے آپ۔ یا رسول اللہ، ہاں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، کوئی نہیں بلاتا نہ بلائے،
لیکن ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تمام تر امن و آمہ کے قیام کے لیے صرف ایک اصول کافی ہے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو. تو جو بھی علی کا شیعہ ہے وہ صبح و شام برسر عام اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، گرتے وقت، سنبھلتے وقت گرتے وقت، سنبھلتے وقت، کلمہ میں، آذان میں، جنگ کے ہر میدان میں یا علی مدد کا نعرہ اسی لیے لگاتا ہے کہ یہ نعرہ فتح کی ضمانت ہے. جی ایک تو یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ شیعہ علی مرتضیٰ علیہ السلام پر مہر لگا دی ہے کہ اس کے شیعہ ہیں. بے شک ہے وہ، اسی لیے تو میں اشارتاً اب میں ہر بات کو وضاحت میں لوں تو میں تو پھر بڑھ نہیں سکتا نا. بے شک یعنی شیعہ، دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لا ابراہیم، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. آپ نے مجھے روک لیا، میں تو آگے بڑھ رہا تھا کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. تو تفسیر خاصہ و عامہ یعنی شیعہ بغیر شیعہ، تفسیروں میں یہی درج ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. تو شیعہ تھے نا، آپ نے میری بات ہی نہیں، یعنی جناب نوح کے زمانے میں شیعہ تھے نا. بابا جی میں پھر کہوں گا، پھر کہوں گا، پھر کہوں گا، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. تو اب شیعہ تفسیر میں بھی اور ہمارے بڑے بھائیوں کی بھی تفسیر میں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. تو معلوم ہوا نوح کے زمانے میں شیعہ تھے. ایک جگہ ایسی، ایک مقام ایسا، اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نوح کے زمانے میں جتنے جناب نوح کے شیعہ تھے وہ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے. واہ جی، واہ جی. جناب نوح کے زمانے میں ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جتنے جناب نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے وہ سب کے سب ایک مقام پر جمع ہو گئے. وہ کہاں جمع ہو گئے؟ کشتی نجات میں، سفینۃ النوح. معلوم ہوا جو اس کشتی میں تھے، واہ صاحب ابھی بھی آپ انتظار میں ہیں، جو اس کشتی میں تھے وہ سارے کے سارے جناب نوح کے شیعہ تھے. اب میں ترمذی شریف سے بھی پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف سے بھی پڑھ رہا ہوں، کنز الاموال سے بھی پڑھ رہا ہوں، مودۃ القربیٰ سے بھی پڑھ رہا ہوں، جناب المودت سے بھی پڑھ رہا ہوں، باقی کتابوں سے بھی پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. اور نوح کے شیعہ تھے یہ اہل بیت.
مہربانی. ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام آواز بلند تر سلام. یہاں ایک بات اور بھی دیتا چلوں. قبلہ و کعبہ حضرت علامہ پیر صاحب پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف نے جو ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، اسی پر انہوں نے لکھا ہے کہ مفسرین کا جہاں یہ اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے، وہاں یہ بھی تفسیروں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے شیعوں میں سے تھے. تو یہ میرا موضوع لفظ شیعہ نہیں ہے، میں اسے یہیں پر روکتا ہوں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک نے علی کے شیعہ کہہ کر یہ منوا دیا کہ خبردار کبھی یہ نہ کہنا کہ شیعہ بنے ہیں. بلکہ شیعہ ہیں. تو اب جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے. وہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، وہ اسے بلاتا رہا. بھائیو، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے شیعہ نہیں ہیں؟ ہم تو رسول اور اہل بیت رسول کے شیعہ ہیں. یہی وجہ ہے جہاں ہم مشکلوں میں کہتے ہیں یا نبی المدد، یا سیدی المدد، یا مرشدی المدد، وہاں ہم کہتے ہیں یا علی مدد. یا علی یا علی درود پڑھیے گا. صلوات. اب میں یہاں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. شاید میں سلسلہ آگے نہ بڑھا سکوں، آج جہاں رکے گا تو انشاءاللہ زندگی بخیر کل وہی یہیں سے لے کے چلوں گا. یہ آیت اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ 17 کی ہے، آیت نمبر 80. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرے حبیب، میرے قریب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، میرے احمد، میرے محمد، تم نہیں مانگتا نا؟ بے شک نہ مانگ. محبوب کبھی بھی مانگ کر نہیں لیتے. اگر تو نہیں مانگتا تو بے شک نہ مانگ. لیکن اب میں تجھے حکم دے رہا ہوں، قول میرا حبیب کہہ. کیا کہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے مدینے میں داخل کر، صدق و سچائی کے ساتھ داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے مکہ سے خارج فرما، صدق و صداقت کے ساتھ خارج فرمانا. اور اجعل، اے اللہ تو بنا، لی مجھ محمد کے لیے بنا، من لدنکا اپنی طرف سے بنا، سلطان النصیرہ ایک ایسا مددگار جو ہمیشہ غالب رہے. میرے معظم مکرم سامعین، یہاں رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. جو میرے سامنے بیٹھے ہو سارے ہی جھک کر کے بیٹھ گئے ہو. ذرا اندازہ لگائیے، یہ آیت ہے اور آیت میں اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگ. کیا مانگ؟ مدد نہ مانگ. واہ جی واہ، یہی تو بات تھی جو میں دے رہا تھا. اچھا صحیح. جیو
مدد نہ مانگ بلکہ مجھ سے مددگار مانگ، یعنی وجعل، اے اللہ تو بنا، لی، مجھ محمد کے لیے بنا، من لدن کا، اپنی طرف سے بنا، سلطان النصیرہ، ایک ایسا مددگار بنا جو ہمیشہ غالب ہی غالب رہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا قرآن کی مخالفت ہے تو یہاں اللہ کیوں کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ؟ تو یہاں اللہ نے رسول کو حکم بخشا کہ مجھ سے مددگار طلب کر، مجھ سے مددگار مانگ۔ تو ہمارے رسول نے کس کو مانگا؟ کون مددگار بنا؟ اب یہاں میں حوالہ اہل تشیع کی تفسیر کا دے رہا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے البرہان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 441۔ حضرت علامہ ابن شار آشوب نے حضرت علامہ ابو بکر شیرازی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ رسول نے کسے مانگا، وہ سلطان النصیرہ کون ہے، تو جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کالا لقد استجاب اللہ لنبیہ دعاہ، اللہ نے محمد کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فآتاہ علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب بطور مددگار بخشا۔ اب ہم آتے ہیں اور یہی آخری بات دے رہا ہوں جنگ احد کی طرف، کہ میدان احد میں حضور السلام علیکم درود پڑھیے گا، صلوات۔ جنگ احد میں جب رسول پاک پر چاروں طرف سے کفار نے آپ کو گھیرے میں لے کر حملہ در حملہ کیا، تو اب جن کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں پہلے میں ان کے نام لے لوں اور یہی دامن سمیٹوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد نمبر 2۔ تیسری کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، اردو ترجمہ، جلد نمبر 3۔ تیسری کتاب کا نام ہے تاریخ طبری۔ چوتھی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 154، مطبوعہ بیروت لبنان۔ میں اسی تاریخ کامل سے یہ عبارت پڑھ رہا ہوں کہ جب مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے جنگ احد میں موقع پا کر رسول پاک کو گھیرے میں لے کر اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے آپ پر حملہ کیا، تو اب اس میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے کیا کیا؟ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ، جب علی کو دیکھا کہ کفار مکہ کے ساتھ علی لڑ رہا ہے، تو اس عالم میں ابصر النبی جماعۃ من المشرکین، رسول نے مشرکین مکہ کی ایک جماعت کو دیکھا کہ جو رسول پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے رسول نے اسے دیکھا فقال لعلی، تو رسول نے علی کو پکارا۔ دیکھا نا، میں بڑے سکون سے ادا کر رہا ہوں۔ فقال لعلی، رسول نے علی کو پکارا، اور پکار کر کیا کہا؟ احمل علیہم، علی ان پر حملہ کر۔ بھائی جو رسول انگلی کے اشارے سے چاند کو شک کر کے دکھا رہا ہے،
حد ہے جی آپ کے چپ کر جانے کی. جو رسول ہے، جو رسول انگلی کے اشارے سے چاند کو شک کر کے دکھا رہا ہے، جو رسول اپنے ارادوں سے لوح محفوظ کی تحریریں بدل کر دکھا رہا ہے، وہی رسول علی سے کہہ رہا ہے کہ علی حملہ کر. خود اشارہ کر دیتے، فرماتے مر جاؤ، سارے کے سارے مر جاتے. مار تو دیتے لیکن ہم علی کو بلانے کی سنت کہاں سے لیتے؟ جیتے رہو سلام. اچھا بیٹا کھڑے ہو کے لگواؤ نعرہ شاباش، شوق پورا کر دو. شاباش ہے. چلو بیٹا اب آرام سے بیٹھ جاؤ. علی سے کہا علی ان پہ حملہ کر. تو اب آگے تاریخ کے یہ فکرے ہیں کہ جیسے رسول نے یہ فرمایا علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر رسول نے علی نے کیا کیا؟ حملہ علیہ، علی نے ان پر حملہ کیا. ففرقہم، ان کو بھگا دیا. وقتل فیہم، اور علی نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ ان کو پورا ماضی بھول گیا. بس میں اگلا فکرہ نہیں دیتا. تھوڑی دیر کے بعد رسول نے پھر دیکھا. ثم ابصر جماعۃ اخری، مشرکین مکہ کی ایک اور جماعت گروہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا. دیکھ کر پھر علی سے کہا علی ان پہ حملہ کرو. علی نے ان پر تابڑ توڑ حملہ کیا. ذہنوں میں رہے اہل سنت بھائیوں کی تاریخ کے مطابق اس وقت علی کے جسم پر 16 زخم تھے، سر سے لے کر پاؤں تک. اور شیعہ تاریخ کے مطابق علی کے جسد مبارکہ پر 90 زخم تھے. اس کے باوجود رسول علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی ان پر حملہ کر. علی نے پھر حملہ کیا اور انہیں بھگا دیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، قبلہ صاحب تشریف فرما ہے. کتاب لائبریری میں موجود ہے، رجوع کر کے تسلی کر سکتے ہیں. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جب علی حملہ کر کے رسول کی حفاظت فرما رہے تھے، فقال جبرائیل، تو جبرائیل نے پکار کر کہا. معلوم ہوا رسول نے جبرائیل سے مدد نہیں مانگی. جیو سلامت رہو. جبرائیل موجود تھا. فقالا جبرائیل، یہ تاریخ کامل میں ہے کہ جبرائیل نے پکار کر کہا. جبرائیل کے ہوتے ہوئے رسول نے جبرائیل سے مدد نہیں مانگی. ہمارے عقیدے کے مطابق جبرائیل کے استاد سے مدد مانگی، جسے اللہ نے سلطان النصیرہ بنا کے بھیجا تھا. تو اب جبرائیل نے کیا کہا؟ فقالا جبرائیل یا رسول اللہ حاضر المواسات، یا رسول اللہ یہ دیکھ رہے ہو نا علی کو کتنا زخمی ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی حملے پہ حملہ کر رہا ہے، پھر بھی علی آپ کی حفاظت کر رہا ہے. تو رسول پاک نے جبرائیل سے جب یہ کلمات سنے، فقال رسول اللہ، تو رسول پاک فرماتے ہیں جبرائیل اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. فقال جبرائیل، جلدی سے جبرائیل نے کہا انا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں. آج نہیں کل انشاءاللہ تشریح کروں گا. انا منکما، زندگی رہی تو میں تم دونوں میں سے ہوں. جبرائیل تو کہہ رہا ہے
کہ میں تم دونوں میں سے ہوں. حضور کتاب کا نام ابلیس والملائکہ. پوری میں نے ملائکہ کا جہاں جہاں ذکر مجھے مل سکا ہے، تفسیروں میں، حدیثوں میں، تاریخوں میں نے کھنگال کے رکھ دیا ہے. جبرائیل نے تو کہا ہے کہ میں تم دونوں میں سے ہوں، رسول نے نہیں کہا کہ جبرائیل ہم تجھ سے ہیں. بڑی مہربانی حضور. فرمایا ہاں ایسے کیسے نہ ہو، علی منی انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. فقال جبرائیل وانا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں. اب آگے ہے کالا فسمعوا صوتا، جتنے احد کے میدان میں تھے سب نے ایک ندا سنی، ایک آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ عربی کا مصرع تھا. تقدم تاخر کا فرق پڑ گیا ہے، وہ شعری کی وجہ سے، شعر کی وجہ سے. ایرانی شاعر نے ایک مصرع فارسی کا لکھا، پھر اس فکرے کو مصرے کو لے آیا، لیکن تقدم و تاخر کو شعر سے بدل دیا، شعر کی وجہ سے بدل دیا. شاہ مردہ واہ واہ واہ، دیکھا کس طرح دلوں سے آواز نکلی. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت. اب آئیے میرے ابتدائی فکروں پر کہ ہم اگر یا علی مدد کہتے ہیں یا انبیاء اولیاء اوصیاء سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے طاقت دینے والا وہ ہے. ساری تقریر میری اسی لفظ کے لیے تھی. قوت دینے والا وہ ہے، بالذات ناصر مددگار وہ ہے، لیکن جنہیں وہ اپنی قوت کا مظہر بنا دے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا. بڑی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب اسلام فکر جزیدی میں گھر گیا تو اسلام کی نصرت کے لیے اور اسلام کی مدد کے لیے یہی رسول پاک کا گھرانہ تھا. آپ کی اہل بیت تھی جو ناصر دین اسلام بن کر میدان کربلا میں پہنچی. چونکہ ایک حکم دیا گیا ہے، وقت بھی کم ہے، بہت مختصر انداز میں اپنے بیٹے کے حکم کی طالب علم ہے، میرے لیے انتہائی واجب القدر ہے، میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کو پہلے ایک چھوٹی بطول بخشی جس پر کل میں عرض کر چکا ہوں، جس کا ماں نے نام رقیہ رکھا، مولا حسین نے فاطمہ رکھا. سینے پہ سلانے کی وجہ سے حسین نے ساری زندگی اسے سکینہ کہا. اسی طرح 9 رجب سن 60 ہجری اللہ نے بی بی جناب سیدہ رباب کی گود کو پھر آباد کیا اور وہ شہزادہ بخشا جس کا نام حسین نے باقی بیٹوں کی طرح علی رکھا.
یعنی شہزادہ علی اصغر، صاحبان دل، صاحبان اولاد، کربلا کے میدان میں یہ شہزادہ صرف 6 مہینے کا تھا۔ 3 محرم کو، یہ ایک تاریخ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عام امام بارگاہوں میں پڑھنا یا اجتماعات میں پڑھنا، خیر میرا تو فریضہ ہے، میں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہاں علامہ صاحب کے زیر سایہ بیٹھ کر پڑھنا ذمہ داریوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو میں اس ذمہ داری کے پیش نظر تاریخ کے یہ کلمات ادا کر رہا ہوں۔ 3 محرم سن 61 ہجری، جب چاروں طرف سے یزیدی فوجیں کربلا پہنچنا شروع ہو گئی، ہر طرف سے جب ابن زیاد کے لشکر کربلا میں آنے لگے، یہ 3 محرم کی بات ہے، تو بی بی رباب نے روتے ہوئے حسین کا دامن پکڑا، دامن پکڑ کر کہا زہرا کا لال، یہ سارے تجھے مارنے آ رہے ہیں۔ یا ان میں سے کوئی تیرا مددگار بھی آج بن کے آ رہا ہے؟ چپ کر کے زہرا کے لال نے سر جھکایا، فرمایا رباب گھبرانا نہیں، یہ جتنے آ رہے ہیں، کوئی مجھے تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، جیتے رہو سلامت رہو۔ یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ غم کی راتیں ہیں، یہ آہ و بکا کی راتیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت بی بی سیدہ رباب علیہ السلام پر اتنا غم تعریف ہوا، اتنا اثر پڑا کہ سیدہ کا منبع شیر خشک ہو گیا۔ میں بڑے ادب سے پڑھ گیا، جو فکرہ مجھے دینا چاہیے تھا میں نے آمدن نہیں دیا۔ یعنی جب چاروں طرف سے افواج یزیدی حسین کو مارنے کے لیے کربلا آئی، تو بی بی رباب پر اتنا اثر پڑا کہ سیدہ کا دودھ خشک ہو گیا۔ 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک علی اصغر بھوکا رہا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جیتے رہو سلامت رہو۔ میں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھوں گا۔ 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک جناب اصغر کو ماں کا دودھ نہیں ملا۔ 7 محرم کو، جس کی آج رات گزار رہے ہو، کربلا کے میدان میں پانی بند ہو گیا۔ 3 سے دودھ بند تھا، 7 سے پانی بند ہو گیا۔ کوشش کرو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کا تصور لے آؤ، صاحبان اولاد بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ اس وقت اصغر کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ کربلا کے میدان میں یوم عاشور سب سے زیادہ جو بھوکا اور پیاسا مجاہدین کربلا میں سے مجاہد ہے، وہ کون ہے؟ امام حسین کے باپ۔ دیکھیے میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں، صحابہ میں سے یہ صحابی پہلے نمبر پر میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے بعد آیا یہ دوسرا صحابی، ان کی بھوک اور پیاس کا وقت اس دوسرے کی بھوک اور پیاس کے وقت سے کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ غم حسین معجزہ نہیں تو اور کیا، کہ کتنے جلدی آپ نے فکرہ لے لیا ہے۔ اسی طرح تیسرا چوتھا آخر تک۔ اب آ جاؤ بنی ہاشم پر۔ بنی ہاشم میں سے جو پہلا شہید ہے اس کی بھوک اور پیاس آخری شہید کی نسبت کم ہے۔ تو اب آ جاؤ علی اصغر پر کہ آخر میں لے کر گئے ہیں حسین۔ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، عباس بھی گیا، اکبر بھی گیا، قاسم بھی گیا۔ مظلوم کربلا کے بعد کتنا بڑا مظلوم ہے مظلوم رومال۔ جناب علی اصغر کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے حالت کیا ہے؟ جب حسین علی اصغر کو اٹھا کر میدان کربلا میں لے آئے، اوپر چادر ڈال کر، یعنی عبا کا دامن بھی ملتا ہے، چادر بھی ملتی ہے، دامن ڈال کر یا چادر ڈال کر تاکہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے۔ زہرا کا لال اب تو برداشت نہیں کر رہا کہ اصغر کو دھوپ لگے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اصغر حوصلہ، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے، قوم اشقیاء سے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں تو میں ہوں۔ اس صغیر کا کیا جرم ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، مجھے دو، میں ایک گھونٹ پلا دیتا ہوں، تمہارے پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر طرف سے جب جواب نفی میں ملا، کہا اچھا چلو مجھے نہ دو، میں اسے ریت گرم پہ لٹا دیتا ہوں۔ اسے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ جو جواب ملا وہ کیا جواب تھا؟ اس کو عرض کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں جہاں موجود ہیں، میں ان سے خطاب میں کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، گھروں میں بھی میں نے دیکھا ہے، بچہ جب پیاسا ہوتا ہے تو اسے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ہو، اسے پیاس لگی ہوئی ہو، آپ نے اسے پانی پلانا ہو تو اس پانی پلانے کے لیے اسے کتنا پانی چاہیے؟ یہ چادر کا یا دوپٹے کا یا رومال کا ایک گوشہ آپ پانی میں بھگو دیتے ہیں، پیاسے بچے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، 2 گھونٹ نچوڑ دیتے ہیں، اس کے منہ کے اندر پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن ہائے کربلا، رو لو رو لو، بڑی تسلی سے، بڑے سکون سے رو لو۔ یہ بطول کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں، جناب رباب کی روح تمہیں دعائیں دے رہی ہے، جس کو بیٹے کے غم میں کسی نے رونے نہیں دیا۔ اس وقت اصغر کی حالت کیا تھی؟ حضرت علامہ آیت اللہ شستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس وقت صغیر کی حالت کیا تھی؟ آنکھیں بند تھی، نہیں بیٹھے، آنکھیں بند تھی، یہ لب، کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ ذرا حالت کا اندازہ لگائیے، آنکھیں بند تھی، یہ منہ اس طرح کھلا ہوا تھا، بلکہ میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ 10 محرم کے دن کچھ صحابہ کی پیاس کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ ان کی زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی، بجائے بات کرنے کے اشارے کر کے سمجھاتے تھے۔
تو اصغر کی حالت کیا ہے؟ گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں، منہ کھلا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اما ترونہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ظالمو؟ اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی زبان تالو سے چپٹی ہوئی ہے۔ تو تالو سے زبان جب چپٹی ہے تو کب چپٹی ہے؟ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے دیکھتا ہے برتنوں کو، اگر کوئی برتن اٹھا کر پانی نہ پلائے تو پھر آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی پانی پلا دے، اگر پھر بھی کوئی پانی نہ پلا دے تو پھر اپنا منہ کھول دیتا ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا میرے کلیجے کو لگ جائے، پھر بھی کوئی پانی نہ پلائے تو یہ وہ حالت ہے، اس کی زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے۔ اصغر کی زبان تالو سے چپٹی ہوئی ہے۔ جب حسین نے پانی اصغر کے لیے مانگا، ابن سعد کو کہنا پڑا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو قطع کر۔ اب میں آپ سے معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حرملہ ملعون نے 3 نوکوں والا تیر سنبھالا جو زہر میں گجا ہوا تھا۔ تاریخ میں ہے یہ تیر میدان جنگ میں جوانوں پر نہیں چلایا جاتا تھا بلکہ جانوروں پر چلایا جاتا تھا تاکہ وہ گر پڑے۔ ہائے رباب کا اصغر! ادھر تیر چلا، ادھر ہمک کر اصغر نے تیر اپنے اوپر لیا۔ 3 نوکیں تھی، زہر میں بجھا ہوا تھا، اصغر خون میں ڈوبا۔ حضور اب پھر میں حوالہ دے رہا ہوں، علامہ سید محمد مہدی لکھنوی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصغر پر ایک تیر نہیں چلا۔ اصغر پر ایک تیر نہیں چلا۔ ایک تیر وہ ہے جو حرملہ نے اصغر پہ چھوڑا تھا، اور دوسرا تیر وہ ہے جو حسین بن نمیر نے نشانہ بنا کر اصغر کے پہلو میں مارا، جو اصغر کے شکم کی رگیں کاٹ ہے۔ شکم کے پار ہو گیا۔ اصغر نے ایک چیخ ماری، زہرا کا لال تڑپ اٹھا۔ بس ختم کروں۔ اصغر کو حسین نے لیا، خون میں ڈوبا ہوا اصغر حسین کہاں لائے؟ خیمہ گاہ کے دروازے پر۔ سب سے پہلے خیمہ میں سے جو سیدہ باہر آئی ہے وہ اصغر کی بہن سکینہ ہے، اس کے بعد بی بی ام کلثوم ہے، پھر بی بی ام رباب ہے، پھر باقی بیویاں ہیں۔ آتے ہی سکینہ نے تڑپ کر کہا بابا بابا کیا اصغر نے پانی پی لی ہے؟ پیاس بجھ گئی ہے؟ اب اصغر کے چہرے پہ دامن کا پردہ تھا، حسین کیا جواب دے؟ یا اتنے میں بیویاں آئیں۔ بی بی رباب آگے بڑھی، کہا مولا کیا میرا اصغر پانی پی چکا؟ اب امام نے جواب نہیں دیا، اصغر کے چہرے سے پردہ ہٹایا، ہٹا کر کہا رباب خود دیکھ لے۔ چاروں طرف بیویوں میں کوہرام ماتم بپا ہوا۔ کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اصغر، جس پر امام حسین علیہ السلام نے نماز شہادت پڑھی ہے۔ نماز شہادت پڑھنے کے بعد امام نے خیمہ گاہ کے دروازے پر ایک چھوٹی سی قبر کھودی، گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر اللہ جانے بیویوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ حسین نے اصغر کو
گڑھے میں سلایا، سلا کر چپ کر کے زہرا کے دال نے بیویوں کو دیکھنا شروع کیا۔ بی بی رباب کہتی ہیں مظلوم الزہرا غریب البتول کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا رباب میری مدد کر۔ مولا کیسی مدد کروں؟ کہا اصغر کو سلا میں نے دیا ہے، اب مٹی اٹھا کر علامان علامان علامان، جن کی اولادیں نہیں ہیں روتے بھی جاؤ دعائیں بھی مانگتے جاؤ۔ رباب سلایا میں نے ہے، میرے اصغر پر مٹی تو ڈال۔ اب میں روایت پڑھنے سے پہلے آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، خاک کربلا کتنی گرم تھی؟ اللہ جانے ماں کا کیا کلیجہ تھا۔ بی بی نے خاک اٹھائی، اصغر کے پاؤں پہ ڈالی، پنڈلیوں پہ ڈالی، شکم پر ڈالی، اصغر کے سینے پہ ڈالی۔ اولاد والوں اب میں کیسے بڑھوں؟ اصغر کی گردن پہ ڈالی۔ جب چہرے پہ ڈالنے کا وقت آیا، بی بی رباب کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہتی ہے زہرا کا لال۔ زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، اب تو جان اور تیرا اصغر جانے۔ بس آخری جملہ سنو، حسین نے سلا دیا، پھر کہہ رہا ہوں حسین نے سلا دیا، زہرا کا لال شہید ہو گیا۔ 11 محرم کو جب ابن سعد ملعون نے کہا شہیدوں کے سر لے آؤ، سارے سر آ گئے۔ حسین کا سر پہلے کوفے چلا گیا تھا، دیکھ دیکھ کر کہتا ہے سارے سر آ گئے ہیں، حسین کے صغیر کا، حسین کے چھوٹے بیٹے اصغر کا سر نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ جاؤ سر تلاش کر کے لے آؤ۔ شمر کہتا ہے میں لے آتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ شمر ادھر چلا جدھر لٹی پھوٹی سیدانیاں ٹیلے پر بیٹھی تھی۔ جب یہ تلوار لے کر چلا تو ایک اس سے شامی پوچھتے ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے بچے کی ماں سے بچے کا لاشا لینے۔ کہتا ہے یقین کر بچے کی ماں کے پاس اس کا لاشا نہیں۔ کہاں ہے؟ کہتا ہے میں نے خود دیکھا تھا، حسین نے قبر کھود کر بچے کو سلا دیا تھا۔ کہتا ہے وہ جگہ دکھا۔ یہ یزیدی کہتا ہے نہیں جگہ یاد نہیں ہے، گھوڑے دوڑ گئے ہیں، البتہ تمہیں تجویز بتاتا ہوں، نرم نرم زمین پر نیزے مارو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اولاد والو اللہ اکبر۔ نرم نرم زمین پر نیزے مارو، جہاں اصغر کا لاشا ہوگا نیزے کی نوک پر آ جائے گا۔ ہائے وہ وقت قیامت جب نرم نرم زمین پر نیزے لگے، ایک ظالم کا نیزہ اصغر کے سینے میں لگا۔ اب آپ کو یاد ہے نا حسین بن نمیر کے تیر کے ساتھ اصغر کے تو شکم کی رگیں پہلے پھٹ چکی تھی، ادھر نیزہ لگا، ادھر لاشا نیزے کی نوک پر آیا۔ بیبیاں تڑپی، سکینہ نیزے کے پیچھے چلی، نیزہ بردار اصغر کا لاشا عمر بن سعد کے پاس لایا۔ کہا امیر یہ لاشا ہے۔ کہتا ہے مجھے لاشا نہیں چاہیے، بس میں نہیں پڑھتا مجھے لاشا نہیں چاہیے، مجھے بچے کا سر چاہیے۔ اولاد والوں سر کا نام آنا تھا۔ حرملہ آگے بڑھا، ایک ہاتھ اصغر کے سر پہ رکھا، خنجر والا ہاتھ اصغر کے حلق پر رکھا۔ سکینہ کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہا چچا